ویسے اس سے بڑا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے چھپایا، لیکن وہ بہت بڑا فتویٰ لگ جائے گا علماء یہود والا، تو ہم چھوٹا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان بیچاروں نے نہیں پڑھی ہوگی صحیح مسلم شریف، یا پڑھی ہے اوور لک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا یا غلطی لگی ان کو، ہلکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور مجھے کیا کچھ بیان کرنا پڑ گیا اس حوالے سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اب رہا مسئلہ کہ یہ وہابی حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا سٹیکر کیوں پھاڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس درود شریف کو غلط سمجھتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس درود شریف کا سٹیکر پھاڑنے کو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہوں، عین ممکن ہے کہ یہ توریہ کر رہے ہوں کہ ہم نے تو درود شریف کی توہین نہیں کی کیونکہ اس کو درود شریف مانتے ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی بڑی بڑی کھونگ ہوتا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو توہین کی ہی نہیں درود شریف کی، کیونکہ وہ اس کو درود مانتے ہی نہیں ہے۔ تو ان سے اگر کوئی توبہ کروانی ہے نا بریلویوں نے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں، کہ انہیں کہیں کہ بول کے کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جو بینر فلاں جگہ پہ اتنے سائز کا لگا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں اتارا، یہ بول کے کہو، تو میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ ویسے ہی جنرل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ درود شریف کی توہین نہیں کی، درود شریف اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنا یا مسجد میں لکھنا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ لکھے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ لکھنے سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یا رسول اللہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، 4 کتابوں میں صحیح سند سے یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں صورتوں میں مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اس کے ساتھ آپ صلات بھی ملا لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی اصل صحابہ کرام کے ہاں موجود ہے کہ قبر رسول پر وہ یا رسول اللہ کے صیغے کے ساتھ نبی الاسلام کو خطاب کر کے درود شریف پڑھا کرتے تھے، یہ صیغہ بھی ثابت ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، بلکہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جب حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے جب چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آنی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اب آپ آخرت کی زندگی میں ہیں۔ اس سے انہوں نے سیدنا عمر کا رد کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومن اور پرشین امپائرز کو نہیں گراتے، جو آپ نے خود بشارتیں دی ہیں، آپ دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پہ، وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، نبی الاسلام واپس آئیں گے، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ نہیں 2 موتیں نہیں ہوں گی، یہ موت ہے، اس کے بعد اب آپ کے اوپر دوسری موت نہیں آئے گی کہ آپ واپس آئیں اور پھر دوبارہ دنیا سے جائیں، وہ آ چکی موت۔ تو یا رسول اللہ کے الفاظ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کی میت کو مخاطب کر کے کہے، یہ اصل ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام قبر رسول پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب اگر کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ تو قبر رسول کے لیے خاص درود ہے، یہاں سے پڑھنا کیسے ثابت ہوا، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی لیول پہ اتر کے دلیل دیں گے
کہ صحیح बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते थे तो हम तशहुद में अस्सलामु अला जिब्राईल, अस्सलामु अला बीकाईल ये भी खुद से पढ़ देते थे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये ना पढ़ो, तुम बस इतना ही पढ़ो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला हर नेक बंदे तक तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा, अलग से हर बंदे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसका मतलब वही है जो अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह का बनता है, और ये दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी नमाज में पढ़ते हैं, लिहाजा यहां से भी पढ़ना साबित है। सीगा ये सेम है, अय्युहन नबियु कहें या नबी अल्लाह कहें, ये दोनों एक ही माना देते हैं। और ये नबी इस्लाम ने सलाम खुद तालीम फरमाया है। ये जो देवबंद और अहले हदीस फिरके के मौलवियों ने अपनी तरफ से बरेलवियों को खामोश करवाने के लिए एक झूठ मशहूर कर दिया कि ये शब मिराज की गुफ्तगू है। अल्लाह ताला के हुजूर नबी इस्लाम ने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वो कहते हैं कि ये हम इंशाइया नहीं पढ़ रहे होते, यानी इंटेंशन के साथ नहीं पढ़ते, बल्कि हम इसको हिकायतन पढ़ते हैं, यानी कि स्टोरी के तौर पर, उस वाक़े के तौर पर। हालांकि कहीं पर यह चीज रिपोर्ट नहीं हुई, बल्कि रिपोर्ट तो यह हुआ सही बुखारी में कि इब्न मसूद कहते हैं कि नबी इस्लाम ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर मुझे यह तशहुद नमाज का खुद तालीम फरमाया है। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, इब्न अब्बास कहते हैं नबी इस्लाम नमाज का तशहुद हमें ऐसे सिखाते थे जिस तरह के कुरान की सूरतें, यानी यह इल्हामी तौर पर सलाम सिखाया गया है जो हम नमाज में तशहुद पढ़ रहे होते हैं। लिहाजा यह कहना कि यह कोई स्टोरी है तो इसका कोई असल मौजूद नहीं। और ज़िम्नन मैं बता दूं कि इसमें जो इब्ने मसूद के हवाले से एक शाज अमल मिलता है कि वो नबी इस्लाम की वफात के बाद अस्सलामु अलन नबी पढ़ते थे, अय्युहन नबी नहीं पढ़ते थे। तो ये उम्मत के इजमा के खिलाफ है, सहाबा किराम ने उनकी इस बात को कबूल नहीं किया। इजमा यही है कि आपने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना है। और टेक्निकली भी नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में भी नबी इस्लाम तो सिर्फ उन लोगों के सामने थे जो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जो उस जमाने में मक्के में नमाज पढ़ते थे तो क्या नबी इस्लाम ने उनको अलन नबी तालीम फरमाया था या अय्युहन नबी? तो अगर मक्के वाले नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में अय्युहन नबी पढ़ते थे और नबी इस्लाम मदीना शरीफ में थे और वो मक्के में या रसूलुल्लाह कह रहे थे, तो आपकी वफात के बाद भी या रसूलुल्लाह कहा जा सकता है, जो मैंने साबित किया बुखारी से कि हजरत अबू बकर ने नबी इस्लाम की मैयत को या रसूलुल्लाह कहा। ये मैं टेक्निकली साथ साथ मसाइल भी इस हवाले से हल कर रहा हूं अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये इशू इस हवाले से तो रिजॉल्व हुआ कि ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ये वो सीगा है जो इक्विवेलेंट है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह के। तो या रसूलुल्लाह अपनी असल में साबित है। असल इशू यह है कि आपका उसके पीछे अकीदा क्या है, हाज़िर नाज़िर, इल्मे गैब, ये जो खुद से इन्होंने अकीदे घड़ लिए उनको छोड़ें आप। हम उतनी बात करेंगे जितनी रिपोर्ट हुई, और हमारा सलाम यहां से नबी इस्लाम तक भी और बाकी नेक बंदों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में 7 अल्फाज हैं, अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम उन तक पहुंचा देगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में हम जो सलाम पढ़ते हैं नबी इस्लाम का तसव्वुर करके पढ़ते हैं, उन तक पहुंच रहा है इंशाअल्लाह। ये हमारी नमाज का हिस्सा है। और ये वो वहाबी लोग हैं कि जिनके बड़ों ने, इस्माइल देलवी के उस्ताद ने ये बकवास की कि अगर नमाज में नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो इससे बेहतर है कि अपने घर के गधे और बैल का ख्याल आ जाए। तो ये सारा तौहीद का जो यहां पे आपको जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें पूरा हिस्सा वहाबियों और देवबंदियों ने डाला है। तौहीद के नाम के ऊपर इन्होंने तौहीन रसालत की है इनके बुजुर्गों ने, वो हम मानते हैं,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو ہماری اس دعوت حق کو بریلوی پبلک نے قبول کیا کہ انہوں نے ہمارا اخلاص دیکھا کہ ہم نے مقدمہ مانا ہے, جس کا جو مقدمہ درست ہے وہ بالکل درست ہے. خدمات کسی شخص کی اپنی جگہ, جو اس نے بلنڈر کیے وہ اپنی جگہ موجود ہے. رہا مسئلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو اذان کے ساتھ پڑھنا, تو بھائی اذان سے پہلے کوئی پڑھنا ثابت نہیں. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں خود بڑی جرت کر کے یہ چیز لکھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے, وہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے اذان سے پہلے, تو وہ اپنی مسجد کے اندر یہ نہیں پڑھنے دیتے تھے. کبھی کبھار پڑھا جاتا تھا, وہ بھی وقفہ کرتے تھے, اور وہ بھی صرف بریلویوں کے فتوے سے بچنے کے لیے. ادروائز میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, اور ان کی مسجد وہ ہے جو مفتی منیب صاحب کا مدرسہ ہے, اس کے وہ شیخ الحدیث تھے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. 22 مارچ 2007 کو میں نے وہاں پر آخری دفعہ نماز پڑھی, بلکہ رات کو میں ادھر ہی رکا تھا. غلام سعود سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی, مفتی منیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے خود آبزرو کیا یہ چیز. باقی اذان کے بعد دروشی پڑھنا سپیکر میں نہیں, ویسے اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم کے اندر, اور جو دعا رپورٹ ہوئی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے جواب میں وہی کلمات ریپیٹ کرے جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے, اور باقی الفاظ وہی ہیں. اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر اللہ کے حضور مقام وسیلہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو مقام وسیلہ, جو جنت میں ایک مقام ہے سب سے اعلیٰ, جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں بیٹھ کر آپ شفاعت رسول حاصل کر سکتے ہیں. اذان کا جواب درود شریف اور الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی, وہ بخاری میں آئی ہے, جو ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, یہ والی دعا. بہرحال اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہو گیا, اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں, ویسے, اور وہ بھی سپیکر میں نہیں, علیحدہ سے. اور یہاں حال یہ ہے کہ بجلی نہ ہو تو یہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے, کیونکہ وہ وہابیوں کو سنانا ہوتا ہے. ہم اپنی مسجد میں بھی, مجھے یاد ہے کہ جب سپیکر نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ بجلی گئی ہوتی تھی, تو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی. اس وقت بھی تھا سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ صلاۃ والسلام کیوں نہیں پڑھتے, تو بعد میں پتا چلا صلاۃ والسلام تو وہابیوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو پڑھنا ہی ہے, آپ ضرور پڑھیں, اذان کے بعد پڑھیں, سپیکر بند کر کے پڑھیں, اور اذان کے ساتھ جوڑ کر اس کو نہ پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایسا سیگا ہے جو بدعت کے اوپر مبنی ہو, میں نے تو ثابت کر دیا. تو آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی پڑھیں, لیکن عقیدہ پیچھے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صلاۃ والسلام نبی الاسلام تک پہنچا رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, یہ تو میں نے آپ کو ان کا حال بتایا جو لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو درست نہیں سمجھتے تھے. اب ذرا بریلویوں کا حال بھی سنیں. بریلوی جو علماء ہیں وہ درود ابراہیمی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے وہابی درود کہتے ہیں, حالانکہ درود ابراہیمی کوئی وہابی درود نہیں ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب نازل ہوئی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے.
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود بھیجیں۔ وہاں پر آل محمد کا ذکر نہیں ہے، اہل البیت کا ذکر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آل محمد میں تو کسی درجے میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اہل البیت میں ہم شامل نہیں ہیں۔ آل محمد کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے محمد والے، وہ ہم سب ہیں، لیکن اہل البیت کا جب ذکر ہوگا تو وہ نبی اسلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کی بیویاں اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں الفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں، تو پھر نبی اسلام نے کہا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آنورڈ یہ سارا درود۔ اور مسلم شریف میں پتا کیا الفاظ ہے، نبی اسلام خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد سائل کو بلایا کہ جس نے پوچھا تھا، اور پھر کہا کہ درود اس طرح پڑھو۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ درود شریف تعلیم فرمایا۔ آپ کی خاموشی اس بات کے اوپر ثبوت ہے۔ تو درود ابراہیمی سے چڑھنا اور اسے وہابی درود کہنا یہ بے شرمی ہے۔ اور اس پر تر رہا یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو تفسیر نعیمی لکھی، آدھی لکھی تھی تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ فوت ہو گئے۔ بقیہ کی جو آدھی تھی وہ ان کے بیٹے اقتدار نعیمی نے کمپلیٹ کی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بقیہ جو ہے وہ کسی وہابی نے لکھ دی ہے۔ میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پخ نکالی کہ انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو تفسیر میں نہیں لکھا، یہ تو اقتدار نعیمی نے لکھا ہے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ اقتدار نعیمی کون ہے، عام بندے سمجھے شاید کوئی وہابی ہے لکھ گیا۔ اقتدار نعیمی ان کا خلیفہ اور سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس نے وہی کچھ لکھا جو اپنے ابا جان سے فیض حاصل کیا تھا۔ اگر باپا جانی کا بیٹا دعوت اسلامی والوں کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ باپا جانی کی تعلیمات ہی سکھا رہا ہے نا، الا یہ کہ وہ اپنا فرقہ چھوڑ دے۔ تو یہ بیچ میں سے پخ نکالی، بھئی اگے ٹورو جڑی گل میں دسی ہے وہ جواب دیو۔ انہوں نے اس میں لکھا تفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا تو درست ہے، لیکن نماز کے علاوہ اسے پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جی گناہ۔ اور اس کے پیچھے لاجک انہوں نے دی کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھنے ہیں، تو نماز میں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو نماز میں تو اس کے ساتھ مل کے درود کامل ہو جاتا ہے، قرآن کے حکم پہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ لاجک انہوں نے کھڑی، اور پھر اصلی بات بعد میں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہابی لوگ چونکہ اس درود پر زور دیتے ہیں، ہاں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیروں نے بھی آج کل درود ابراہیمی سکھانا شروع کر دیا۔ یعنی جو پیر درود لکھی، درود ماہی، درود تو نہ جینا جو خود مولویوں نے لکھے ہوئے ہیں، درود تاج، وہ سکھائیں تو وہ عالم پیر ہیں، اور جو درود ابراہیمی بخاری مسلم والا سکھائیں وہ کہتے ہیں یہ جاہل پیر ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب مجھے جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے عالم مان رہے ہیں، کیونکہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو بخاری مسلم کے مطابق ان کو کوئی مسئلہ بتائے یا قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ بتائے، یہ اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے ریزن لکھ دی کہ اس وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ان کی بات ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں کہ درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں۔ جس طرح اردو میں خوش و خرم ایک جیسی چیزیں، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے درود و سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ 99.99% احادیث جو درود شریف کے فضائل پر آئی ہیں
وہ صرف درود شریف سے متعلق ہے, ان میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں. مثلاً صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. ان کے بقول تو سلام کے بغیر درود پڑھنا گناہ کا کام ہے. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نبی الاسلام جو ہے وہ گناہ تعلیم کر رہے تھے بقول ان کے. یہ ہوتے تو حضور کو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ درود اور سلام دونوں ذکر کریں. آپ نے صرف درود کا ذکر کیا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی, اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سلام کا ذکر نہیں ہے. اس طرح جتنی حدیثیں آپ اٹھائیں گے 99.99% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے, کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا. درود اور سلام یہ انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. درود نبی الاسلام کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے, نبی الاسلام کے لیے سلامتی کی دعا کرنا بھی ان کے حق میں دعائے رحمت ہی ہے. ان باریکیوں میں پڑھ کے لوگوں کو درود و سلام سے متنفر کروانا اس ظلم کے اوپر مبنی ہے. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی, مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو, خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جو میں پڑھتا ہوں, جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے. یہ درود شریف ذرا کیمرے میں دکھائیں جی ان کو. یہ درود شریف جو ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے, یہ بھائی وہ درود ہے جو سنی درود بھی ہے اور شیعہ درود بھی ہے. شیعہ تو یہ درود پڑھتے ہیں نا, تو یہ پرفیکٹ درود ہے. سنن نسائی میں نبی الاسلام نے یہ درود خود تعلیم فرمایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں, وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں, وآلہ یا وآلہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پرفیکٹ ہو جائے گا. تو اس میں تو سلام نہیں ہے, اور نبی السلام نے کہا کہ دعا میں یہ پڑھا کرو. اور جامعہ ترمذی میں 2 احادیث ہیں جن کو میں اکٹھا کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بلکہ نبی الاسلام نے کہا سل تو عطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے, اللہ کا ذکر اور درود. لہذا یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور درود ابراہیمی کی توہین کرتے ہیں, ان کو شرم کرنی چاہیے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس درود کی توہین کر رہے ہو, اسے ناقص کہہ رہے ہو, اس کو پڑھنے کو گناہ کہہ رہے ہو کہ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کامل درود ہے, اس میں سلام بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم درود ہے وہ اس میں فلفل ہو رہا ہے. انہوں نے خود سے اپنی جو ہے ضرب تقسیمیں یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فقہا جو ہیں وہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں, درجے پہ پہنچ کے اے وچ جناب میں ان کے کہاں کہ وہ دودھ تے دینے نے لیکن وچ او پا کے اے تحقیقات ہوندی ہیں انہاں دیاں, لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے اسپیشلی اردو میں سلام شروع کیا ہوا ہے جمعے کی نماز کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ درود شریف کے منکر ہیں. جی اعلیٰ حضرت سے پہلے جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی منکر تھے, اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا میری میت کے ساتھ پڑھنا ہے کعبے کے بدرود دجا تجھ پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھی. ویسے کلام بہت اچھا ہے, نعت کے طور پر آپ پڑھیں, لیکن اس کو ایک روٹین بنا کے ایک اجتماعی شکل دے کے
دین کا حصہ بنا کے, جمعے کا حصہ بنا کے, اور جو نہیں پڑھتا اسے گستاخ رسول کہنا. اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ ان پہ نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کو واجب تو نہیں قرار دیا ہوا. تو واجب تو قرار دیا ہوا, آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا بھائی, فتویٰ بازی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر آپ. تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر دیا. اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آ جائیں, وہ لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں, لبیک یا رسول اللہ کو مکس کرنا اس اعتبار سے کہ ہم حج کے موقع پر اللہم لبیک پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ایک جیسے الفاظ ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے, تو یہ بالکل زیادتی پہ مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی اسلام کے ساتھ ہو چکا ہے اور آپ نے اسے انڈورس کر کے دین کا حصہ بنا دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کئی ایک احادیث ہے. میں ایک مشہور ترین حدیث پیش کروں گا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا, خوش نصیبی دیکھے, اور پھر آپ نے چلتے ہوئے مجھے کہا یا معاذ, اے معاذ. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اور پھر ساتھ بولا کہ میں پوری تابعداری کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں. تو نبی اسلام خاموش ہو گئے. پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو پھر آپ نے کہا یا معاذ. تو نبی اسلام کی اس پکارنے پر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو تیسری دفعہ یہی ہوا. یعنی یہ نبی اسلام نے بیسیکلی ایک امپورٹنس بتانی تھی اس حدیث کی جو آپ بیان کرنے والے تھے. 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ ہوا تو پھر آپ نے کہا کہ اے معاذ, جانتے ہو جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. اب اتنی بڑی فضیلت تھی تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر تکیہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کیا تو یہ حدیث باہر کیوں آ گئی؟ پھر یہ وہابی دیوبندی تو کہتے ہیں آپ نے ماموں سے متعلق حدیثیں بیان نہیں کرنی کیونکہ ساری حدیثیں پبلک میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے سے خود منع کر دی تھی وہ کیوں بیان کر دی؟ اور وہ حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی پروفیسی کے طور پر اپنی نبوت کی دلیل پہ پیش کی تاکہ ہم کافروں کو وہ حدیثیں بتا سکیں بعد میں اور نبی علیہ السلام کی نبوت بنوا سکیں, یعنی کہ 2812. ہاں جی, یہ وہی عمار, افسوس اے عمار, تقتلوک فئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے نبی وہ ہیں جو اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد جو واقعہ ہونے والا تھا پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیث ہے, یہ بیان نہیں کرنے دیتے. اور جو نبی علیہ السلام نے منع فرمائی تھی حدیث وہ حضرت معاذ بن جبل نے بیان کر دی. اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں جب وہ موت کے قریب تھے علم چھپانے کی جو وعید قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ علم کی بات چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جو سورۃ البقرہ میں رپورٹ ہوئی آیت نمبر 159 اور 160 میں. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پبلکلی حدیث بیان کر دی کہ نبی الاسلام کی امانت تھی میرے پاس, تو میں اب اس کو موت کے وقت میں بیان کر دوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کلیریفائی بھی کر لیں کہ ان احادیث کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا کلمہ پڑھ کے اپنا عذاب بھگت کے, کیونکہ بخاری مسلم میں دوسری احادیث بھی موجود ہیں کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو میں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جہنم سے نکال لوں گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. تو مراد یہ ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا عذاب بھگتنے کے بعد. ہاں, نظم بھی ہو کے ڈائریکٹ ہی
اتنا سوکھا کام نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو جنت ٹوٹ جاؤں گے, ایڈا سوکھا نہیں. حالت یہ ہے کہ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. دنیا کی آگ, اور بخاری مسلم میں ہے کہ وہ جو آخرت کی آگ ہے نا وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اس کو کون برداشت کر سکتا ہے ہزاروں لاکھوں سال کے لیے, اور پھر اینڈ پہ جنت میں جا رہا ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین. تو لبیک یا رسول اللہ والا مسئلہ بھی اس حوالے سے حل ہو گیا. اب آ جائیں ہمارے جو بریلوی فرقے کے لوگ اسی کانٹیکسٹ میں یا رسول اللہ کے حق میں وہ دلائل دیتے ہیں جو کمزور ہیں. میں نے مضبوط دلائل بیان کر دیے آج پوری گفتگو میں, اور وہ ایسی خطرناک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود ان کی ڈاکٹرن میں گستاخانہ ہے. مثلا الادب المفرد سے یہ امام بخاری کی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو دنیا میں جو سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا, آپ اس کو یاد کریں تو آپ کا پاؤں درست ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کا پاؤں درست ہو گیا. اور یہ ہمارے بریلوی علماء پیش کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی یا رسول اللہ ثابت ہوا. جی یا رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوا, یا محمد ثابت ہوا, اور یا محمد کہنا تو گستاخی ہے. جی سورۃ الحجرات میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور صحیح بخاری میں آیا کہ یہ آیات مبارکہ سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا, آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. نبی السلام سے بدتمیزی نہیں کی. ایک قبیلہ مسلمان ہوا, نبی السلام نے ایک فوکل پرسن مقرر کیا. حضرت ابو بکر نے کہا یہ بندہ زیادہ بہتر ہے, حضرت عمر نے کہا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے. آپس میں لڑ پڑے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. اس پہ تلخ کلامی ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی. اور راوی حدیث ابن ابی ملیکہ تابعی کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا تھا. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی. پھر اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتا تھا. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو, اتنا ڈر گئے. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے, اجر عظیم ہے, وہ ساتھ ہی فضیلت بھی مل گئی. اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. بلکہ مفتی اعظم سعودیہ نے جو کتاب پرنٹ کی ہے حج اور عمرے کی, اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں, لہذا قبر رسول کے پاس آج بھی کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہابی گستاخ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قبر رسول کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرنی, اور یہ قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں. ان کو گستاخ کہتے ہیں. جہاں اونچی آواز کرنا ہی منع ہے وہ چپ کراتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں رجدی ہے. بھائی وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے. تو اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ کی آواز سے آواز کو بلند کرے, آپ سے بدتمیزی نہیں, ویسے ان کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے, اور وہ ہوں ابو بکر اور عمر, اور اللہ کہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اگر اب سے ایسا کیا, تو بابا شاہی کوئی نہیں.
ہاں ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے جنید و باعزید تے شاہی کوئی نہیں. تسی ڈاکٹر اقبال دے شعر پڑھتے رہو, فقر جنید و باعزید, اسی یہ پڑھیں گے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو اتنے بڑے گستاخ ہو, تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں بزرگوں کو پیش کیا ہے. انہوں نے تو نبی اسلام سے کوئی ٹکر نہیں ہوئی تھی, صرف آپس میں گفتگو ہوئی. تم نے تو رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے لانچ کر دیے. میں نہیں کو بابا چھڑنا تھوڑا, اور بالکل کنو کٹ لو, کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی غداری کی سزا میری شکل میں ان کے اوپر اسی طریقے سے لانچ ہونی چاہیے تھی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ان کی سزا ہے. کہنے نعرہ کتوں آیا بھائی, کم پایا نا تسی ایڈا وڈا. وائرس دی ویکسین تے آنی سی نا, مدنی ویکسین, یہ مدنی ویکسین ہے آپ کے وائرس کے اگینسٹ. تو تم لوگوں نے اپنے بابوں کو لانچ کیا ہوا ہے, ان کی تعلیمات کو. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا باول حق بیڑا تک میں ڈوب دیتے تھوڑے بیڑے ہوں نہیں جو ترنے. تم پڑھتے ہو بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری, سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تار کے ہوں. ابھی کل وہ ملیشیا گئے ہوئے تھے طارق جبیر صاحب, وہ پھر وہ باؤ صاحب کے وہاں پہ شعر پڑھ رہے ہیں. خدا کے لیے یار آخری عمر میں قرآن حدیث لوگوں کو سناؤ, کیوں یہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں لوگوں کو جوڑ رہے ہو. کہتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے نا وہ لے لینی چاہیے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی لکھی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں, یہ بالکل لینی ہے نے. ان کو بالکل پروموٹ نہ کریں بھائی, بالکل پروموٹ نہ کریں. ہاں ان کے ماننے والوں کے لیے کبھی کوئی چیز کوٹ کرنی پڑ جائے وہ الگ بات, ادروائز یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوٹ کر کے پروموٹ کریں, کیونکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. گرو نانک کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ چلو سکھ تھا, لیکن مسلمانوں کے جو گرو ہیں نا ان کو آپ نے کوٹ نہیں کرنا, وہ ان کی باقی تعلیمات بھی لے لیں گے جو غلط ہے. ہاں کافروں کی چیزیں آپ بالکل کوٹ کریں, کیونکہ ادھر یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کی غلط چیزیں لے لیں گے. ان سے تو خطرہ ہے کہ جناب 2 اچھی باتیں لیں گے تو 50 جو ہے وہ غلط بھی لے لیں گے. وہی چشتی رسول اللہ, ہاں شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ بھی لے لیں گے. تو بھائی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے, تو یا محمد کہنا تو بھائی گستاخی ہے. سورۃ النور میں آیا کہ رسول اللہ کے پکارنے کو ویسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو. اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے ہوا کہ جب نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام بندے نے بلایا, تم نے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہونا ہے. وہ بخاری میں حدیث موجود ہے, وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے بلایا تو تھوڑی دیر بعد آیا, آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہونا ہے. اس کی وجہ سے اجماع امت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کسی کو بلائیں تو فرض نماز بھی توڑ کے آپ نے حاضر ہونا ہے, اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے. وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور ایک ترجمہ اس انداز میں ہوا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہیں پکارنا. اسی کے تحت خود اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا گستاخی ہے, یا رسول اللہ کہیں گے آپ. صحابہ کرام بھی ان آیات کے بعد یا رسول اللہ کہا کرتے تھے, یا محمد نہیں کہا کرتے تھے. اور تم ہمیں پیش کر رہے ہو یا محمد کہ جی وہ پاؤں سن تھا تو ٹھیک ہو گیا. یا رسول اللہ ہوتا تو ہم مان لیتے, ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا نام کوئی جوش سے لیتا ہے, لبیک کا یا رسول اللہ کہتا ہے, لبیک کا یا حسین کہتا ہے, اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, مدد نہ مانگے محبت کے اظہار کے لیے, تو وہ درست ہے. تو یہ حدیث جو پیش کرتے تھے یہ ان کے کسی کام کی نہیں. اسی طریقے سے یہ البدایہ والنہایہ سے یعنی کہ تاریخ ابن کثیر سے پیش کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے موقع پر سیدنا خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا. نہیں سرکار, اس میں الفاظ ہے یا محمدہ, پھر گستاخی ہوگی. اور یہ تو ہے بھی بے سند بات
الادب المفرد والی جو بات تھی اس کی تو پھر بھی سند ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس میں 2 راوی ہیں، دونوں مدلس ہیں، سفیان ثوری اور ابو اسحاق، لیکن اس کی تو سند بھی کوئی نہیں ہے، اور اگلی بات اس میں گستاخی ہے، لہذا یہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، بلکہ یہ جو بات ہے یہ پوری امت کے علماء کی اصلاح کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کسی فرقے کے عالم کو بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں پایا اپنی زندگی میں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان چاروں کے علماء جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ یہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ یا کہہ کر پکارا، لیکن پورے قرآن میں یا محمد نہیں آیا، کیونکہ یا محمد کہنا گستاخی ہے، اس لیے قرآن میں یا محمد نہیں آیا۔ یا ایھا الرسول آیا، یا ایھا النبی آیا، یا ایھا المدثر آیا، یا ایھا المزمل آیا، یا محمد قرآن میں نہیں آیا، چونکہ یا محمد کہنا گستاخی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہتا، اگرچہ باقی نبیوں کو وہ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں نے ساروں سے سنے ہیں، وابیوں سے بھی، نان وابیوں سے بھی، سنیوں سے بھی، شیعوں سے بھی، اور بڑے بڑے اسکالر سے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس مت کا سلوشن بتائیں۔ یہ جھوٹی بات انہوں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ قرآن میں یا محمد نہیں ہے لیکن احادیث میں تو آیا ہوا ہے۔ پہلے تو لاجیکلی سمجھے، یہ یا محمد کہنا صحابہ کرام، اہل بیت اور ہمارے اور آپ کے حق میں گستاخی ہے۔ اللہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو یا محمد کہہ سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے بھائی۔ اللہ اپنے نبی کو جیسے بھی پکارے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کو کسی مخلوق کی کسی قسم کی کوئی وجاہت مجبور نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نہ لے سکے کہ جی توہین ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں درجنوں احادیث ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ موجود ہے، انکلوڈنگ بخاری اور مسلم، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پریشانی کے عالم میں سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ ایسے جلال میں ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ آج مجھے اپنی وہ لغزش یاد آ رہی ہے، حالانکہ معاف ہو چکی بھی تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے آج اپنی لغزش یاد آ رہی ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی۔ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی لغزش یاد آ رہی ہے، مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا دنیا میں، حالانکہ معاف ہو چکا ہے سب کچھ، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ کون سے بایزید بستامی ہے یا غوث پاک ہے کہ میں اس ٹائم تک جنت نہیں بڑھنا جو تک سارے مریض نہ لے جاؤں۔ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے 3 دفعہ توریتن ایسے جملے بولنے پڑے جو نبی کے شان نہیں تھے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی ذکر نہیں کریں گے اس طرح کا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ وہ ذکر کریں گے کہ مجھے لوگوں نے خدا ٹھہرا لیا تھا، مجھے آج خود ڈر ہے، حالانکہ یہ ان کا قصور نہیں تھا، بل ان کا ڈر درست ہے۔ وہ تو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے۔ بہرحال عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ ہستی ہیں کہ جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں، یعنی کہ خلاف اولا چیزیں جو گناہ نہیں ہوتی، لغزشیں، اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ تو لوگ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کلمات حمد سکھائے گا، اس کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا،
پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اس میں کیا الفاظ ہے؟ یا محمد۔ تو جو یہ ڈرامہ بازی لگائے ہوئے تھے مولوی آپ کے ساتھ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے اس غلطی میں، اس حمام میں یہ سارے ننگے کہ جی اللہ سے کوئی یا محمد ثابت نہیں۔ اور یہ میں نے کوئی کونے خدرے سے حدیث دریافت کی کہ یہ دنیا کی سب سے مشہور حدیث ہے، حدیث شفاعت، یا محمد سر اٹھائیے، اور پھر جتنی دفعہ وہ سجدے میں جائیں گے ہر دفعہ یا محمد کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ اپنے بندے کو یا محمد کہہ سکتا ہے، یہ ہمارے لیے تھی گستاخی کہ ہم نبی اسلام کو نام سے پکارے، ہم یا رسول اللہ کہیں گے۔ پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں موجود ہے اور مشکات میں بھی آئی ہے، 748 نمبر حدیث، جو نبی الاسلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی، جس کے اینڈ پہ وہ دعا ہے جو نبی الاسلام نے کہا کہ یہ دعا سارے امتی سیکھے، تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، امت تک پہنچاؤ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، جو میں نے کافی دفعہ دعا بیان کی کہ یہ یاد کریں۔ اس میں بھی الفاظ ہیں یا محمد۔ فرشتے آپس میں کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہے، اللہ یا محمد کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو اللہ کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی نا، اور اس ادب کو اس لیول تک پہنچا دیا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ رسول اللہ کو انہوں نے منی گاڈ بنا دیا ہوا ہے، اور بابوں کو انہوں نے منی رسول بنا دیا ہوا ہے۔ بھئی رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے کوئی وہ احترام والا رشتہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ یا محمد بھی کہہ سکتا، اس کا بندہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پابندی تھی کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے، تو یہ اس موقع کے اوپر کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ویسے تو میں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی سوچی بھی تھی کہ بیان کروں، یہ میں نے جب لیکچر صبح تیار کرنا شروع کیا تو میں نے 10 علمی پوائنٹ لکھے ہوئے تھے، میں نے 5 ابھی صرف ڈسکس کیے ہیں، لیکن چونکہ اب میں نے دوسرا کرنٹ افیئر بھی ڈسکس کرنا ہے تو پھر میں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ میں 5 علمی پوائنٹس کے اوپر اس کو کنکلوڈ کروں گا، اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن آخر میں آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو ضرور ریفر کروں گا جو آلموسٹ کوئی 2 مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی ہے۔ ہمارے جو استاد ہیں مفتی اکمل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے پچھلے دنوں تھوڑی سی دلیری دکھائی اور کہا کہ جی ہم وسیلہ اور توسل یہ مانتے ہیں کہ کسی بزرگ کے مزار پہ جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بزرگ کا واسطہ، ہم بزرگ سے نہیں مانگتے۔ تو میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ بھئی اب آپ کا ہمارا ایٹ لیسٹ وہ توحید کے حوالے سے یہ والا جھگڑا ختم ہو گیا، اگلے مسئلے کو ہم بعد میں ٹیکل کریں گے، لیکن یہ جو بڑا مسئلہ تھا کہ آپ ڈائریکٹ جو فوج شدگان سے جا کے مانگتے تھے، ہمیں تو اعتراض اس پہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کے اوپر۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک پوری تفصیلی ویڈیو 2 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی ہے، اس میں کافی ساری امپورٹنٹ چیزیں جو میں آج ڈسکس کروں تو 5 پوائنٹس میں 2 گھنٹے اور لگ جانے ہیں۔ وہ ویڈیو جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور وہ شرک سے بچنا چاہتے ہیں اور شیطانی دھوکوں سے بچ کر صحیح توحید پہ آنا چاہتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو وہ تمام چیزوں کو کور کرتی ہے۔ اس میں میں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جو عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے اس کو ایڈریس کیا، صحیح وسیلہ کیا ہے اسے ڈسکس کیا، سماع موتا کا عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، کتنا سنتے ہیں، اس کو ایڈریس کیا، اور اس سے جڑے ہوئے جتنے ٹاپک تھے، مخالفین کے جو دلائل تھے میں نے وہ بھی ڈسکس کیے اور اسے منطقی انجام تک پہنچایا۔ وہ ویڈیو ایک ماسٹر پیس ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور بھی ویڈیوز ہیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، وسیلے کے نام پر دھوکا، اور مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ ہر ٹاپک الگ الگ بھی ریکارڈ ہے، لیکن وہ ایک ویڈیو آلموسٹ ان ساری چیزوں کو کور کر دے گی، تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ وہ ساری باتیں تھی جو میں نے آج اس کے ساتھ جوڑ کے کرنی تھی، لیکن چونکہ میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج اسپیسیفکلی میرا ٹاپک تھا یا رسول اللہ سے متعلق عقیدہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا محمد کہنا،
درود ابراہیمی اور سنی درود اور وہابی درود اور شیعہ درود، یہ چیزیں میں نے اس سے جو ریلیٹڈ تھی وہ آج ڈسکس کر لی. میرے خیال ہے اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آج بھی پرچیاں آئیں، اینڈ پہ ہم